لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ فتیون کا قتل۔ مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین مکہ کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیکی، ہمدردی، مروت اور غمگساری کا برتاؤ کیا، تاریخ اسلام میں انصار کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے سچے اور مخلص مددگار تھے۔ انصار کا قدیم وطن یمن میں تھا۔ یمن میں جب تباہ کن سیلاب آیا اور سیل ارم نے سارے یمن کو تہہ و بالا کر دیا، تو اس قحطانی قبیلے کے لوگ یمن چھوڑ کر مدینہ چلے آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ مدینہ انصار کے اسلاف کا وطن ثانی تھا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آئندہ نسلیں مدینہ کی ہی ہو کر رہ گئیں۔ اس خاندان میں دو شخص اوس و خزرج بہت نامور اور بااثر گزرے ہیں۔ تمام انصار انہی دو بھائیوں کی اولاد ہیں۔ آگے چل کر اوس و خزرج دو مستقل خاندان بن گئے۔ یثرب قدیم میں یہودیوں کو بہت کچھ قوت اور اقتدار حاصل تھا۔ یہودی مال و دولت میں سدا سے قارون ہوتے آئے ہیں۔ بخل ان کی فطرت اور حرص و ہوس ان کا مزاج ہے۔ روپیہ پیدا کرنے کے ڈھنگ ان کو خوب آتے ہیں اور اس میں وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ روپیے کی بہتات نے یہودیوں کو یثرب میں صاحب اقتدار بنا دیا۔ سیم و زر کے سہارے ان کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ یہود میں فتیون نامی ایک رئیس تھا، انتہائی عیش پرست، بدکار اور فاسق و فاجر۔ اسی فتیون نے فرمان جاری کیا کہ یثرب میں جو کنواری لڑکی بیاہی جائے، پہلی رات اس کے ساتھ بسر کرے۔ یہ حکم اہل یثرب کی غیرت کو چیلنج اور ان کی عزت و ناموس کو دعوت مبارزت تھی۔ عوام یہود میں غیرت ہی نہ تھی، انہوں نے اس بے عزتی کو گوارا کر لیا۔ فتیون کے عشرت کدے میں دو شیزگی کا خون ہونے لگا۔ مالک بن اجلان انصار کا سردار تھا۔ اس کی بہن کا بیاہ ہوا تو وہ شادی کے دن گھر سے نکل کر باہر آئی اور مالک بن اجلان کے پاس سے گزری۔ مالک غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن کا گھر سے باہر قدم رکھنا غیرت کے خلاف تھا۔ وہ اسی غیظ و غضب کے عالم میں گھر کے اندر آیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ خاندان کے ناموس کو خاک میں ملا دیا۔ مالک نے بہن سے کہا، جی یہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اور بہن کی بات پوری ہونے سے پہلے ابن اجلان بول پڑا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ شریف دلہنیں گھر سے باہر نہیں جایا کرتی۔ مالک کی بہن نے جواب دیا، لیکن کل جو ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شرم و غیرت نے میرے ہونٹوں کو سی دیا ہے۔ بہن کا جواب سن کر مالک فرط غیرت اور جوش حمیت سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس کی نوعروس بہن بن سنور کر فتیون کے یہاں پہنچی تو مالک بن اجلان بھی سہیلیوں کی جھرمٹ میں زنانہ لباس پہن کر پہنچ گیا۔ مالک خنجر چھپائے ہوئے موقع کا منتظر تھا۔ دن گزرا، شام آئی اور رات ہو گئی۔ فتیون خوشی خوشی خلوت عیش کی طرف روانہ ہوا۔ مالک کی بہن سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ اس کی عزت اور آبرو کے لوٹے جانے کی رات تھی۔ فتیون نے خلوت کدے میں قدم رکھا ہی تھا کہ مالک بن اجلان نے جھپٹ کر فتیون پر خنجر کا وار کیا اور بدکار فتیون کو ٹھنڈا کر دیا۔ مالک بن اجلان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہود سارے یثرب پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہاں رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا، میری حمایت میں ایک آواز بھی شاید بلند نہ ہوگی۔ اوس و خزرج نے احتجاج کیا بھی تو یہود ان کا گلا دبا دیں گے کہ تم ہمارے رئیس کے قاتل کی حمایت کرتے ہو۔ فتیون کو قتل کر کے وہ یثرب سے بھاگ کر شام پہنچا۔ ابو جبلہ غسانی وہاں کا حاکم تھا۔ اس میں شرافت اور انسانیت کی خوبی تھی۔ مالک بن اجلان نے تمام واقعات ابو جبلہ کے گوشے گزار کیے۔
ابو جبلہ کی شرافت بہت متاثر ہوئی۔ اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فتیون کی بدکاریاں اب زیادہ دن تک جاری نہیں رہ سکتی اور نہ یہود تمہارے خاندان پر جبر و ستم کر سکتے ہیں۔ ابو جبلہ بڑی بھاری فوج لے کر یثرب پر آیا۔ پہلے دن اس نے اوس اور خزرج کے شیوخ کو دعوت پر بلایا اور ان کو بیش بہا تحفے اور قلت دے کر رخصت کیا۔ دوسرے دن یہود کی روسا کو دعوت دی۔ یہود خوش تھے کہ ہم اوس اور خزرج کے رئیسوں سے ہر طرح بڑھ چڑھ کر ہیں، ابو جبلہ ہمیں ان سے زیادہ قیمتی قلت دے گا۔ مگر ابو جبلہ کی یہ چال تھی، اس نے روسا یہود کو قتل کرا دیا اور اس طرح یثرب میں یہود کی قوت ختم ہو گئی اور اوس و خزرج نے طاقت حاصل کر لی۔ انصار مدینہ انہی کی اولاد تھے۔